ایران کے سخت گیر لوگ تھے. یزدگرد ان کا جو بادشاہ تھا ایران، کسرا، بھائی سپر پاور کہتے ہیں اس زمانے کی، ہزاروں لاکھوں کی فوج رکھتے تھے. اتنا آسان نہیں تھا. مہم تو چھڑی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور حضرت خالد بن ولید ملک شام گئے. وہیں تھے. شام رومیوں کے قبضے میں تھا، جو رومن امپائر ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر تھی اچھی طرح سے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں ایران کے ان علاقوں میں مہم چل رہی ہے، مسلمان گئے ہوئے ہیں، کچھ علاقے بتے ہوئے. تو آپ نے اسی مہم کو اور تازہ کرنے کے لیے اپنی خلافت کا سب سے پہلا خطبہ دیا. خلافت میں آنے کے بعد خطبہ دیا اور مسلمانوں کو ابھارنے لگے. تقریباً 20 دنوں تک کوئی آئے نہیں. پھر اس کے بعد جلال فاروقی ایسا تھا، آپ کے خطبے نے ایسا جوش بھر دیا کہ مدینہ طیبہ اور اطراف کے سارے مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے کہ ہم جائیں گے اس ایران کی طاقت کو تاخت و تاراج کریں گے. اب اس فوج کو جب حضرت عمر فاروق نے جمع کیا، ابو عبید ثقفی ہیں، بنو ثقیف قبیلے کے صحابی تھے، ان کی سپہ سالاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے فوج روانہ کی. اور یہ فوج نکلی، پھر ایران کی ان سرحدوں میں داخل ہونے لگی. ایران کے یزدگرد کو جب پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو چونکہ پہلے ہی جنگوں میں خالد بن ولید نے ان کے دانت کھٹے کر رکھے تھے، انہیں پتا تھا، تو اپنا مشہور و معروف پہلوان، جس کو آج بھی دنیا نام سے یاد رکھتی ہے، رستم پہلوان، یہ ایران کا پہلوان ہے اور اس کی پہلوانی کے چرچے پوری دنیا میں تھے. رستم کو تیار کیا اور 20,000 کی فوج دے کر کے یزدگرد نے بھیج دیا مسلمانوں کی اس فوج کو روکنے کے لیے. حضرت ابو عبید ثقفی یہ بڑے جوش میں نکلے تھے اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تقریباً 2,000 تھے. 2,000 ان صحابہ کو لے کر کے وہ عراق میں پہلے داخل ہوئے. عراق کے کچھ علاقے فتح کرتے ہوئے فرات کے آگے جا رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا، اس کے باوجود حضرت ابو عبید فرات کے اس پار گئے. ایرانی اس وقت جو لڑتے تھے وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر لڑتے، اور عرب جو ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑتے تھے. گھوڑوں کا رواج تھا اور ان کے ہاتھی پر بیٹھ کر سوار ہو کر آتے، اور ان کے دیو پیکر ہاتھی ایسے تھے کہ جب وہ میدان میں آئے تو ان کے گھوڑے بدک گئے بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کر، ہاتھیوں کو. تو مسلمان پسپا ہو گئے، پیچھے کی طرف ہٹنے لگے. اور اسی اسنا میں ایرانیوں کے ہاتھیوں کے حملے سے حضرت ابو عبید ان کے نرغے میں آ گئے اور ایک ہاتھی نے اپنے سونڈ میں دبا کر اپنے پیر میں ان کو کچل دیا، وہ شہید ہوئے. تو یہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو اس کا بڑا قلق ہوا. تقریباً 700 یا 800 کے قریب مسلمان وہاں شہید ہوئے. اور دریائے فرات ہے عراق میں اور دریائے دجلہ ہے. اب ان حالات کے چلتے ہوئے جنگیں کثرت سے چل رہی ہیں. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے سپہ سالار بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 کا لشکر تیار کیا. یہ مسلمانوں کا بڑا لشکر تھا جس میں بدری صحابہ تھے، احد کے صحابہ تھے، فتح مکہ کے صحابہ تھے. یہ عظیم صحابہ اور شہزادے صحابہ کے جتنے تھے سب شامل تھے. اور اس میں اتنا جوش تھا کہ خود حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے اس جنگ میں آنا چاہتے تھے. آپ کو لوگوں نے روک دیا کہ مدینہ کو خالی نہیں کیا جا سکتا، آپ یہاں رہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایسی تنبیہ کر کے بھیجا تھا حضرت عمر نے کہ ہر منزل کا مجھے نقشہ کنٹینیو بھیجتے رہے، یعنی بالکل کانٹیکٹ میں رہے، اور ہر جگہ کیا کیا حالات ہیں قاصد کو فوری طور پر بھیجتے رہے. اس وقت نظام قاصد کا تھا. تو حضرت عمر کو عراق کے چپے چپے کا علم تھا. آپ نے جنگی ترتیب ایسی دی حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج کر، یہ وہی فوج ہے میرے عزیزوں تاریخ کی جو عراق کی سرزمین پر اتری اور ایرانیوں کے مقابل میں آئی. تو ایرانیوں نے مہران اور جازوے نام کے 2 بڑے سپہ سالاروں کو بھیجا تھا تقریباً 1,00,000 کی فوج دے کر. اور یہ ہے جنگ قادسیہ جو مشہور ہے. جنگوں میں
جنگ قادسیہ کا نام اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا، ایک بہت ہی عظیم جنگ لڑی گئی، آسان نہیں تھی۔ 20,000 صحابہ، اور اس کے بعد ان کی 1 لاکھ کی نہیں بلکہ 2 لاکھ کی فوج ہو گئی، اور ان میں ہاتھی، بڑے بڑے قسم کے پہلوان سب جمع ہوئے۔ قادسیہ کا یہ میدان حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں لڑا جانا تھا۔ پہلا ہی دن ایسا تھا کہ کثرت سے مسلمان شہید ہوئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے جنگ قادسیہ میں۔ اور یہ جنگ ایسی تھی جہاں صحابہ اپنا جگر نکال کر رکھ چکے تھے۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کو ذکر کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے، طویل وقت۔ جنگ قادسیہ میں ایک صحابی حضرت خنسا، یہ پہلے زمانے جاہلیت کی شاعرہ تھیں، شعر و شاعری کرتی تھی، اور ان کی شعر و شاعری ایسی مشہور تھی، جب کوئی مرتا تھا عرب میں تو اس پر مرثیہ بولا جاتا تھا۔ مرثیہ ماتم کرنے کے لیے، رولانے کے لیے شعر بولتے تھے۔ تو یہ خنسا اس بات میں مشہور تھی، جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور ایک بار باپ کا انتقال ہوا تھا، تو اپنے بھائی اور باپ کے انتقال کے وقت جو انہوں نے مرثیے پڑھے تھے، عرب لوگ 2 سال تک سن کر روتے تھے۔ انہوں نے 2 سال تک رلایا ہے، نئے نئے شعر بول بول کر کے لوگوں کو رلایا، جیسے آج ماتم کی مجلسوں میں رلایا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ ماتم کا رواج تھا، نوحہ کرتی تھیں عورتیں، اور عرب کی جاہلیت میں مرنے پر اس طرح کے مرثیے پڑھے جاتے تھے۔ یہ وہ خنسا ہیں جو زمانے جاہلیت کی مشہور شاعرہ۔ اللہ اکبر! دین اسلام جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو تبدیلی کیسے آتی ہے۔ یہ وہی خنسا ہے جنگ قادسیہ کے لیے جب مدینے میں صحابہ جمع ہو رہے تھے، یہ خاتون دوڑی دوڑی حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا میرے 4 بیٹے، میں چاروں کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ 4 لڑکے۔ لوگوں نے تو یہ دیکھا حضرت خنسا صحابیاں ایمان لا چکی ہیں، 4 جوان بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنگ میں لے آئی تھیں۔ اب یہ مرثیے کے شعر نہیں پڑھتی تھیں، غم کے اشعار نہیں پڑھتی تھیں، بلکہ جب مجاہدین میدان میں اترتے تھے ان کو جوش دلانے کے ایسے اشعار پڑھتی کہ کوئی پیچھے مڑنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ عورت بول رہی ہے، عورت کے شعر و شاعری ہیں، تو اپنے بیٹوں کو اپنے اشعار سے ایسا مضبوط کر کے میدان میں اتاری تھیں۔ کہاں ہیں وہ مائیں آج بچوں کے لیے خوف زدہ ہوتی ہیں؟ کہاں وہ ماں ہے جو 4 جوان بیٹوں کو میدان میں اتار کر پھر پیچھے کھڑی ہو کر شعر و شاعری بھی کر رہی ہیں، صرف اس بات پر کہ تم دنیا کی اس عظیم قوم سے وابستہ ہو جس کا امیر محمد رسول اللہ ہے، جس کے رسول محمد رسول اللہ ہے۔ وہ اشعار میں ایسی باتیں کہتی۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے، 4 بیٹے ایک ساتھ انتقال کیے ہیں۔ تو عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خنسا اب کیسے مرثیہ پڑے گی؟ بھائی کی موت پر تو 2 سال رلایا، باپ کی موت پر تو 2 سال رلایا، 4 بیٹے مر گئے، اب کیا پڑے گی اور کتنا رلائے گی؟ لوگوں نے آ کر کہا اب کون سے مرثیے پڑھو گی؟ حضرت خنسا نے کہا 4 بیٹوں کی موت پر اب میں یہ پڑھوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسلام پورا دل بدل دیتا ہے، زمانے جاہلیت کے سارے کام بدل جاتے ہیں۔ یہ آج کیسی بات ہے کہ اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں بڑے ہو، لیکن جاہلیت کے افعال اور کردار آج بھی تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے، کچھ کرسچنوں کے، کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں کے۔ تمہارے گھروں میں یہ سب رسومات گھر کرنے لگ گئے۔ وہ ایسے تھے کہ دین میں آنے کے بعد پرانی ساری چیزیں ایسے نکال دیتے تھے، تبدیلی آتی تھی۔ جنگ قادسیہ ہے، جنگ قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص نے بڑی جواں مردی کے ساتھ سپہ سالاری کا حق ادا کیا، اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ یہ 3 دن تک چلی جنگ، اور اس کے بعد حضرت اسما کی یہاں پر وہ کارکردگی بیان کے قابل ہے۔ حضرت اسما یہ صدیق اکبر کی بیٹی، انہوں نے دیکھا یہاں پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے، وہ جنگ قادسیہ میں ہو کہ جنگ یرموک میں ہو۔ لیکن بہرحال میں بیچ میں یہ صحابہ کے ساتھ ان صحابیات کی کارکردگی بتاتا ہوں کہ وہ سب عورتوں کے خیموں میں آئیں اور کہا اے عورتوں جمع ہو جاؤ، کیا چاہتی ہوں؟
ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں. اگر ہمارے مرد جتنے ہیں شہید ہو گئے, اگر یہ مارے گئے, تو ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں. یا تو دشمن قوم کی باندی بن جائیں گے ہم, وہ غلام بنا کر ہمیں لے جائیں گے کنیز بنا کر, کفار و مشرکین کے ہاتھوں میں باندی بن کر کے رہنا پڑے گا, یا اگر بچ کر کے واپس بھی جاؤ گی تو بیوہ بن کر کے رہنا پڑے گا. دو میں سے ایک چیز ہے تمہارے پاس. عورتوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا اٹھو اور اپنے جوانوں کو جوش دلاؤ. تو ان کے جو خیمے لگتے تھے, جھوپڑیاں ہوتی تھی, چار چار لکڑیاں گاڑ کر کے اس پر پردہ ڈال کر خیمے بنائے جاتے تھے. حضرت اسماء نے کہا چار عورتیں خیمے کی چار چوب لکڑیاں اٹھائیں اور دوڑ پڑیں. تو عورتیں وہ خیمہ اکھاڑ کر کے میدان میں دوڑتی تھیں. شام کا وقت تھا اور یہ جو لشکر مقابل میں تھا یہ دیکھ کر کے گھبرا گیا. انہوں نے کہا کہ نہ اس میں انسان نظر آتا ہے نہ کوئی فوجی ہے, یہ تو جھوپڑیاں خود ہی چلتی آ رہی ہیں, یہ گھر چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہماری طرف. ایسی بھگدڑ مچی تھی ان کے اندر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے. پتہ نہیں ان کے جانور کتنے ان کو کچل گئے. ان کے اس کردار پر مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی تھی. جنگ قادسیہ کے بعد ایران میں ایسی بات پھیل گئی کہ اب ایرانیوں کی طاقت ختم ہونے لگی. میرے عزیزو, ایک ایک جنگ میں 10-10 ہزار ایرانی مارے گئے ہیں. یہ معمولی بات نہیں تھی. اس وقت ان کے دور میں کبھی 2000 کبھی 10,000 مقابل میں ہوتے رہے. اب اس کے بعد مسلمانوں کا یہ جمع غفیر سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ پر آیا. اب تاریخ کی وہ اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں, دور فاروقی کی. یہ عراق پورا فتح کر چکے تھے, اب ایران کی سرحد کے اندر داخل ہونا تھا. اب بچا کچا ایران جو پرشین امپائر ہے انہوں نے اپنے ایران کو سنبھال رکھا تھا. دور دور سرحدیں پھیلی تھی, مسلمان چلتے چلتے سرحدوں میں اندر آ گئے تھے. جو آج کا ایران ہے اتنا ایران بچا ان کے ہاتھوں میں بچا تھا. ارے بادشاہ کے لیے کچھ تو چھوڑو. اب ایرانی بادشاہوں نے دریاؤں کے کنارے پوری فوج لگا رکھی تھی کہ مسلمان کہیں سے پار ہو کر کے اس سرحد کے اندر نہ آ جائیں, اور دریائے دجلہ کے اوپر جتنے پل بنے تھے, برج, سب توڑ ڈالے کہ دریا عبور کر کے پار کر کے کوئی آ نہ سکے, کراس نہ کر سکے. لیکن صحابہ کا جوش اور جنون ایسا تھا کہ وہ کہیں کو رکنے والے نہیں تھے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. جب وہاں پہنچے تو سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے؟ صحابہ نے کہا آگے تو بڑھنا ہے, راستہ کہاں ہے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا چلو اسی دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں. دریا وہ چھوٹے پانی کا نہیں ہے, اندر جانے کے لیے بھی 10 منٹ کی گہرائی. اندر اگر ڈوبنا بھی چاہے 10 منٹ تک جاتا رہے. دنیا کی گہری ندیوں میں سے ہے دریائے دجلہ, اور چوڑائی بھی کافی ہے. اور اس میں گھوڑے ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ڈالے, نہیں, امیر کی اطاعت میرے آقا سے انہوں نے ایسی سیکھی تھی, آنکھ بند کر کے سبوں نے گھوڑے ڈال دی. سعد ابن ابی وقاص نے پہلا گھوڑا اس ندی کے اوپر ڈالا تھا, اور گھوڑا ندی پر دوڑتا ہوا ایسا گیا تھا, ایسا کہ گھوڑا پانی اچھالتا رہا لیکن گھوڑے کے پاؤں اندر ندی کے اندر نہیں دھستے تھے. جب صحابہ نے دیکھا سپہ سالار کا گھوڑا پانی کو عبور کرتا ہوا جا رہا ہے, سبوں نے گھوڑے ڈال دیے. اور دریا پر چلتے ہوئے یہ پہلی جماعت ہے, دریا پر دوڑتا ہوا یہ پہلا لشکر ہے. اور ایرانی فوج جو وہاں کھڑی تھی انہوں نے جو جملے کہے تھے, تاریخ طبری میں آج بھی موجود ہے, فارسی میں انہوں نے کہا تھا دیوا آمدند, دیوا آمدند, دیو لوگ آ گئے ہیں, جنات آ گئے ہیں ہماری سرحد میں. بھلا آج تک کوئی انسان پانی پر چلتا ہوا نظر آیا؟ لیکن ان ظالموں کو یہ پتا نہیں تھا یہ محمد عربی کے غلام ہیں. مولا اگر چاہے تو دریا بھی ان کے لیے راستے بنا دے. اسی کو اقبال نے کہا تھا, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایران کی سرحدوں میں داخل ہو گئے. اب جو ایرانی فوج منتشر ہو گئی, خوف کے مارے تتر بتر ہو گئی. یزدگرد کے پاس جا کر کی خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان ایران میں داخل ہو گئے. اسی غم میں کتنے وزیروں کا انتقال ہو گیا لڑنے سے پہلے. ہارٹ اٹیک آتا ہوگا اس زمانے میں,
لیکن اب کے ڈاکٹر سرجری یا نئی میڈیکل تحقیقات سے بتا دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہوتا تھا. بہت سارے مر گئے مسلمانوں کی آمد کو سن کر کہ یہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو چکے. عزیزان گرامی وقار، پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں داخل تو ہو گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کسرا بادشاہ کی طاقتور فوج کو زیر کرنا ہے. اس طاقتور فوج کو دھول چٹانے کے لیے صرف مسلمانوں کی یہ تعداد کافی نہیں تھی. پھر حضرت عمر فاروق کو لکھ کر بھیجا گیا اور کمک بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے. بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں. جنگ قادسیہ کو سر کرنے کے بعد جانتے ہیں ایک اور ادا میں سیدنا عمر ابن خطاب کی بتاتا ہوں. وہ اس قدر تمنا میں رہتے تھے کہ کیا خبر ہے، قادسیہ میں کیا ہو رہا ہے، عراق کیسے فتح ہو رہا ہے، ایران میں کیا چل رہا ہے. روز ایک قاصد آتا تھا خبر لے کر کے. اور جب جنگ قادسیہ فتح ہو چکی مسلمانوں کے لیے، جو قاصد کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خط دے کر بھیجا تھا، جلدی سے جاؤ عمر ابن خطاب امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچاؤ، ہم نے جنگ قادسیہ فتح کر لی ہے. وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا تھا. اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر خبر سننے کے لیے مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر جا کر کھڑے رہتے تھے. ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا، ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا. لیکن اس بار کا معاملہ ایسا ہے، میں پڑھ کر کے ہنستا رہ گیا، دل کے اندر عجیب سی کیفیت تھی. حضرت عمر کھڑے ہیں اور قاصد خبر لے کر کے آیا. وہیں سے آپ اس کو پوچھنے لگ گئے کیا خبر ہے قادسیہ کی. وہ قاصد پہچانتا نہیں تھا. وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور خبر دیتا جا رہا ہے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے. اور حضرت عمر گھوڑے کی دم پکڑ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور خبر سنتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ ان کو دوڑا رہا ہے اور خبریں سنا رہا ہے. حضرت عمر دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور گھوڑے کے پیچھے آئے. مدینے میں مدینے والوں نے دیکھا، اس گھوڑے سوار کو کہا ارے میاں امیر المومنین کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ وہ ڈر کے مارے اتر گیا، کہا یہ امیر المومنین ہے، میں ان کے لیے خبر لے آیا. حضرت عمر اپنی امامہ کو اتارتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور دوڑو اور خبریں سناؤ، اور دوڑو اور خبریں سناؤ اسلام کی فتح کی، اسلام کی پھیلنے کی بشارتیں. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو. مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے. مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں. یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا. اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہتے صحابی یعنی چہتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا. حضرت خالد بن ولید وہیں تھے. حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے. اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا. اور وہاں کے بطریق کو، یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا اس کے گھر بیٹا ہوا تھا. وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے. اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا. اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پی تھی، جتنا بھنگ پیا تھا، سب نکل گیا اور سب دوڑے دوڑے بد کے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے. اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی. ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے. اور اسی اسنا میں دمشق، جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا. ان کو صلح پر مجبور کر دیا، صرف چل کر کے آئے تھے. اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ
سب سے پہلے اسلام میں آیا. یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا. اس وقت کے سپر پاور, دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا. سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی ہے. ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد, وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے, فوجیوں کو. عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے, حمص چلا گیا ہے, اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا. قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف, بڑی بڑی دیواریں, اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا. کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی, اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا. اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے, جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی. تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے, کیونکہ ان کو پتا چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں. لڑنا تو تھا نہیں. یہ محاصرہ 40 دن تک چلا, یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے. پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے, تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے. اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک, عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے, ہم لڑنا مشکل ہے, ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں. کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے. تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا. ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ, صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں. جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ آئے ٹھیک ہے ہم صلح کریں گے, لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شاہانہ شوکت کے ساتھ. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے. ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا, پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی, آدھے لباس میں, برہنہ لباس میں, اور دولت سے مزر کے جو انبار بچھا دیے ہیں سڑکوں پر. ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے. آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں, مہینوں سے فوج دور رہتی ہے گھروں سے تو ان کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں. یہ سوچ کر کے کبھی بھی فوج کو توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ کی جاتی رہی, عیسائیوں کی طرف سے ہوتی رہی. ان کو نفسانی خواہشات میں مغلوب کیا جا سکتا ہے. اب جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑی, اللہ اکبر, کمال استقامت ہے. استقامت اللہ نے کیسے دی, آپ کھڑے ہو گئے اور ایسی تقریر کی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے. اپنے نوجوان سپاہیوں سے کہا آج تمہارے امتحان کا وقت ہے, اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں تم کو برائی سے یاد کریں گی, تم پر لعنت بھیجی جائے گی, اور اگر تمہارا قدم صحیح سلامت رہا تو قیامت تک آنے والے تم پر رحمتوں کے پھول برسائیں گے, خوشیوں سے یاد کیے جائیں گے. وہ جوانوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا بس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے. میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ جب میرے آقا مدینے کے بازار میں گزرتے تھے تو آنکھیں نیچی کر چلتے تھے, حضور کی نگاہیں نیچی ہوتی. بس تم اس سنت پر عمل کر کے جاؤ اے نوجوانوں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان, نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سب سے پہلے تمہاری نظر دھوکہ کھاتی ہے. تم اجنبی عورتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہو یا جو ناجائز ہے اس کی طرف نظر ہی ڈالتے ہو, یہاں سے تمہارا پورا جسم بدل جاتا ہے. نظریں تمہارے دل کے اندر حرکتیں پیدا کرتی ہیں, پھر یہ کام نظریں تمہیں زنا تک لے جاتی ہیں. الیاذ باللہ, نظر سے بچنا بہت ضروری. حضرت خالد بن ولید کی اس تقریر کے بعد وہ سارے نوجوان سپاہی جانتے ہو
कैसे चलते हुए जा रहे थे। आज भी हमने फौजियों के परेड देखे हैं, ये आज भी फौजी चलते हुए देखे हैं। ये जिस तरह से चलते हैं उनकी अपनी चाल होती है फौजियों की, लेकिन खालिद बिन वलीद के लश्कर की चाल ही अलग थी। रिवायत करने वाले बताते हैं वो ऐसे चल रहे थे, अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इस तरह से साकित और जामिद सीधे सीधे चले गए। बाजार में खड़ी हुई बहना औरतें उनको अपनी तरफ बुलाती रह गई, दामे फरेब में फंसाने के लिए हरबे करती रही। एक जवान ने भी नजर उठाकर देखा हो, किसी ने नहीं देखा। पूरा बाजार सर कर लिया और किले के फाटक तक पहुंच गए। इधर ये ईसाई बदमाश शराब पी रहे थे और सोच रहे थे ये बहक गए होंगे, भटक गए होंगे और इस फितने में वो मुब्तला हो गए होंगे और हमारी फौज इनका मुकाबला कर सकेगी जब ये अय्याश हो जाएंगे। लेकिन सबको सही सलामत किले के फाटक पर पहुंचे हुए देखा। ईसाई पादरी हक्का बक्का रह गया, चाबियां लाया और खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दिया, कहा ले लो, ये तुम्हारी है, आप इस किले के मालिक हैं, लेकिन आप किले का दरवाजा खोलने से पहले मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लो। खालिद बिन वलीद से उस ईसाई पादरी ने कहा, मुझे हैरत होती है, तुमने जो जमात जमा की है ये इंसानों की है या फरिश्तों की है? इनके दिलों के अंदर ख्वाहिशात है या नहीं, इनके अंदर नफ्स है या नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं कहा। तसव्वुर में यही कहा होगा। आपने फरमाया हजरत खालिद बिन वलीद ने, ऐ नादान ईसाई, तू उन आंखों को खरीदने की कोशिश कर रहा है जो उसमें पहले से जमाले मुस्तफा बसाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने देखा हो उनके सामने भला दुनिया का हुस्न क्या माने रखता है। हाँ, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आला हजरत ने सच कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे हैं। हुजूर के कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, तलवे का हाल ये है कि आपका तलवा देख लूं तो किसी का चेहरा अच्छा ना लगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल के शहदाई सहाबा को कोई खरीद न सका। सैयदना खालिद बिन वलीद ने यह किला भी फतह कर लिया, फुतुहात बढ़ती गई। मैं कह रहा हूं उस वक्त की दो सुपर पावर ताकतों को टक्कर देने वाले खालिद बिन वलीद फिर ईरान में भी दाखिल हो गए। ईरान की बची कची सल्तनतों को उखेड़ कर फेंक दिया। ईरान में परचम इस्लाम लहराने लगा। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु रोम को छेड़ ही चुके थे। रोम के अंदर जो बादशाहों का दौर था, हेरकल मौजूद था, अजीम रोम जिसको कहते हैं। इनकी हालत बड़ी गंभीर थी, ये कहीं जंग करने को नहीं तैयार थे। सुपर पावर, जहां बात आती कहते मुसलमानों से हम पहले सुलह कर लेंगे, टैक्स देना है टैक्स देंगे, माल देना है माल देंगे। यहां तक के इराक के कुछ इलाके जहां ईसाई रहते थे, जब रोमियों से जंग चल रही थी तो चूंकि ईसाई रोम को फॉलो करते थे, तो हजरत खालिद बिन वलीद का अदल तो देखें, कहा जिन इराकी इलाकों से जहां ईसाई लोग रहते थे हम उनसे टैक्स लेते थे। टैक्स क्यों लिया जाता था? जिसको जिजिया कहते हैं, जिजिया, गैर मुस्लिमों से इसलिए लिया जाता था कि हम तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करेंगे, जानो माल की हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा, कोई दूसरा आकर हमला नहीं करेगा, वरना हम उसके साथ मुकाबला करेंगे। इस बात के लिए अपने मफ्तूहा इलाकों में जो गैर मुस्लिम रहते थे उनसे जिजिया लिया जाता था, वो टैक्स है। आज टीवी एंकर बैठ करके डिबेट करवाते हैं इस बात पर, जिजिया, इनको जिजिया बोलना भी नहीं आता, जिजिया जिजिया कहते रहते हैं और इस पर मुंह फाड़ करके कहते रहते हैं कि ये जिजिया लेते थे मुसलमान, जिजिया लेते थे गैर मुस्लिमों से। क्या जुल्म नहीं है? मुसलमानों से नहीं लेते थे लेकिन गैर मुस्लिमों से लेते थे। अरे नादानो, आज भी ये सिस्टम है, आज भी ये सिस्टम है। हमारा मुल्क खुद हमसे टैक्स लेता है, चाहे यहां हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो। और किस बात के लिए लेता है? क्या ये तानाशाही है? होगी, लेकिन असल इसका मकसद टैक्स लेने का यह होता है कि हुकूमत हर शहरी की हिफाजत की जिम्मेदार होती है कि तुम्हारी हिफाजत हमारी जिम्मे है, इसके लिए टैक्स दिया जाता है हुकूमतों को। जिजिया भी यही था। मैं बात क्या कह रहा था, बीच में रह न जाए। खालिद बिन वलीद ने
کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے. جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو, ہم ٹیکس نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری, اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں, لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے, لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے, واپس دے دو. جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا, عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے, روایت میں موجود ہے سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے, مسلمانوں کی حکومت آ جائے, روم مغلوب ہو جائے, کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے, دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا. روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی, وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے. لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں, اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. یہ سلسلہ تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی. روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں, لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا. سیدنا خالد بن ولید لڑتے رہے, دن و رات ایک کر دیا, اور ان کی زندگی کی تاریخ کی 125 جنگیں تھیں. میرے عزیزو, کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے تم جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے. اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے, اور نہ ہی یہ بازیچے اطفال ہے, بچوں کا کھیل ہے, جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑے. اور حیرت کی بات میں بتاؤں, 2 خصوصیات آپ کی, 2 اسپیشلٹی خصوصیات یہ ہے, ان 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ملی, ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں, 125 جنگ. اور دوسری اسپیشلٹی آپ کی, دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے, بہت سارے علاقے اسلام میں آئے. آذربائیجان تک حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں فتح ہوا, آذربائیجان تک گیا اسلام. یہاں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کے ایران, عراق, شام, روم, اب اس کے بعد آذربائیجان, آرمینیا, آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے, وہاں تک اسلام پھیل گیا. وہ علاقے مفتوح ہو گئے, فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے. دوسری اسپیشلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہوں خصوصیت, وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا 14 صدیاں گزر گئی, آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا, کبھی نہیں گیا. جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحت ہی چل رہا ہے, اسلام کے انڈر میں ہے. سلام ہو تربت خالد بن ولید پر, کروڑوں رحمتیں نازل ہو اس صحابی رسول پر جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیف اللہ, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے. حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں ہر جنگ اس نیت سے لڑتا تھا شہید ہو جاؤں گا, لیکن ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی, ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی. کسی دوسرے صحابی نے آپ سے کہا آپ کو شہادت کیسے ملتی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا, اگر آپ شہید ہو جاتے تو دنیا یہ نہ کہتی خالد بن ولید ختم ہو گئے, دنیا یہ کہتی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی, اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی تلوار محفوظ رہی. خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے جس میں تیر اور تلوار نہ لگے ہوں, کوئی جگہ جسم میں باقی نہیں, زخموں سے بھری ہوئی, ہر جگہ زخم تھے, بڑے بڑے گھاؤ تھے. ایک علاقہ خالد بن ولید کا دور جو سنہرا دور ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں, ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عیسائی حضرت خالد بن ولید سے تلواروں سے نہیں لڑے, فتح کیا ہے, صلح سے بھی لڑے, اخلاق سے بھی لڑے. اور ایک مرتبہ عیسائیوں کے ایک علاقے میں گئے, عیسائیوں نے کہا
ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں, لڑیں گے نہیں, کوئی چیز نہیں ہوگی, لیکن ہمارا دین حق ہے, ہمیں یقین ہے. آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کریں گے؟ خالد بن ولید نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میرے دین کی حقانیت کے لیے. عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس ایک بہت سخت خطیر قسم کا زہر ہے, ہم وہ زہر کی پیالی لا کر رکھیں گے اور ہم میں سے بھی ایک شخص آئے گا, تم میں سے بھی ایک شخص آئے گا, زہر پی کر کے ہم یہ اعلان کریں گے جس کا دین حق ہوگا وہ زہر پی کر بچے گا. یہ مباہلہ تھا, یہ مباہلہ ہے. اس دور میں سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے, آج دین کی حقانیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے. تاریخ کی سچائیاں آج بھی روایت کرتی ہیں سیدنا خالد بن ولید گئے اور زہر کا پیالہ رکھا ہوا تھا. وہ زہر ایسا تھا پینا تو دور کی بات ہے, اگر چمڑی پر لگ جاتا تو گوشت نکل کر آتا. چمڑی پر اگر لگتا زہر تو گوشت کے ساتھ چمڑی نکل آتی تھی, اتنا سخت تھا. خالد بن ولید آگے بڑے, عیسائیوں کا بڑا وہاں پر پادری موجود تھا, عیسائیوں کی ایک جماعت ہے, مسلمانوں کی جماعت ہے. سیدنا خالد بن ولید نے کچھ نہیں دیکھا, سیدھے جا کر اس زہر کا پیالہ اٹھایا, کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے پی رہا ہوں جس کا نام پورے زمین و آسمانوں میں ہے اور کوئی شے اس نام کو ضرر اور نقصان نہیں دے سکتی ہے. وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی گئے. اور عیسائی دیکھتے رہ گئے, نہ حلق کٹا, نہ زبان کٹی, نہ زہر سے کچھ ہوا, بلکہ آپ نے زہر کا پیالہ ایسے پی کر کے رکھا جیسے کوئی پیٹ بھر کر دودھ پیتا ہے. دودھ پی کر کے کوئی اپنا گلاس رکھ دیتا ہے, اس طرح سے آپ زہر کا پیالہ نیچے رکھتے ہیں. عیسائیوں نے کہا یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, نظر بندی ہو گئی. تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا پورا میں نے پیا ہے, بچا ہوا تم چک کر کے دکھاؤ, تم چک کر کے دکھاؤ. عیسائی بھاگ گئے. نہیں, ان کو یہ تھا کہ سب بھاگ جائیں گے, لیکن اس عظیم کرامت کو دیکھ کر, یہ خالد بن ولید کی کرامتوں میں سے ہے, کرامت کو دیکھ کر کئی عیسائی مشرف با اسلام ہوئے, ایمان لے آئے, اسلام میں داخل ہوئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں, دور فاروقی میں, اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے. انہوں نے پریکٹیکل چل کر کے فتح کیے ہیں. آج حیرت ہے مسلمانوں کو, جماعتوں کو, جوانوں کو, کہ کم از کم وہ 2-4 علاقے تو یاد رکھتے جن کو انہوں نے فتح کیا ہے, وہ بھی تمہیں یاد نہیں. تم کیا یاد رکھتے ہو؟ تمہیں تو فٹ بال گراؤنڈ یاد ہے, تمہیں تو ورلڈ کپ کہاں ہوتا ہے کہاں ہے نہیں ہے یہ یاد رہ جاتا ہے, کون سے سال کا ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا یہ سب یاد رکھ جاتے ہو, یہ مجرا کرنے والے ایکٹروں کے ڈائلاگ یاد رکھ جاتے ہو, جہنمی لوگوں کے ان طبقات کے سارے افعال و کردار یاد رکھتے ہو. اس بطل جلیل عظیم بہادر, اس سے بہترین بہادر پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا. آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی, وہ خالد بن ولید کی تھی, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. ان کا نام لیتے, بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا آیا بچپن سے, کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر 11 بار خالد بن ولید کا نام پڑھو, شاید بزدلی ختم ہو جائے, دل کے اندر سے خوف نکل جائے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ, اپنے اسلاف کو یاد کرتے. بچوں کو گڑی گڑیا کے قصے, چور پولیس کے قصے سنانے چھوڑ دو, خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کو سناؤ. بچے جوان ہوں گے تو ڈرپوک نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ. ہم یہاں پر سیریل اور ان کے ہاتھوں میں گیم پکڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے عزیزوں خالد بن ولید کی ان فتوحات کو سننے کے بعد ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے بھی دیکھنا, تمہاری زندگی میں کوئی جنگ تو آئی بھی نہیں, وہ جنگوں میں اتر گئے تھے. ہاں آج کے جوان لڑتے ہیں, گیم میں ہیں, بہت ماہر ہیں گیم میں, ایسے لڑتے ہیں پتہ نہیں کتنے اسٹیچو کو سلا دیتے ہیں. اور پب جی کے تو ایسے دیوانے رہ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے اس میں کارٹون آتے ان کو مارتے مرتے کب اس کی موت آنے والی پتہ نہیں چلتا. ان کے دلوں میں رچ بس گیا جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی.
پب جی گیم اور پتہ نہیں کتنے ایسے گیم. ان جوانوں نے یہی سمجھ لیا ہے ارے نادانوں کھاتے بہت زیادہ ہو, دودھ بھی پیتے ہو, اخروٹ بادام کاجو سب کھاتے ہو, جیم میں جا کے ورک آؤٹ کرتے ہو, شرم کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے, گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے. آج جنگ اگرچہ نہیں ہو رہی ہے لیکن اس دور کا پہلوان وہ ہے جو صبح کے وقت بستر چھوڑے اور فجر کی 2 رکعت ادا کرے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میرے نزدیک وہ طاقتور شخص ہے, وہ طاقتور شخص ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے میری امت جب تک گھوڑے کی پیٹھ اور فجر کی جماعت نہیں چھوڑے گی اللہ اس پر کسی بھی قوم کو غلبہ نہیں عطا کرے گا. کبھی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آئے گی. حضرت خالد بن ولید کا یہ دور, لیکن تاریخ کی سچائیاں ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتوحات ہوئی. چاہے سعد بن ابی وقاص امیر ہو, ابو عبیدہ بن جراح امیر ہو, یا خالد بن ولید امیر لشکر ہو, کوئی بھی ہو, لیکن دور تو فاروق اعظم کا ہی تھا. خلافت تو ان کی تھی. سپہ سالار لڑا ہے جنگوں میں لیکن خلافت کا دور یاد کیا جائے گا کیونکہ انہی کی مرضی سے انہی کی منشا سے سب چلے جاتے تھے. لیکن میں نے سب سے پہلے تقریر میں شروعات اس بات پر کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کی مزاج میں سختی بہت تھی. رائے لینے کا, فیصلہ لینے کا آپ کے اندر ایسا جذبہ تھا, وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے. اور اسی سختی اور صلابت کی وجہ سے کئی صحابہ پر بھی اس کا اثر پڑا ہے. حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے, نامزد سپہ سالار تھے, مسلمانوں کے عظیم لشکر کو وہ امیری کیا کرتے تھے. لیکن ایک دور آیا 17 ہجری تھی, یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے. اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی کا لیٹر جاری ہو گیا, ان کو معزول کیا جائے. اس واقعے کو لے کر مستشرقین جو ہے ایک جماعت یہودیوں کی جن کو اورینٹلائز کہا جاتا ہے, یہ اسلام کے متعلق بہت سارے مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, فقہ بھی, قرآن بھی, تفسیر بھی, اور پھر مسلمانوں میں اعتراضات ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے شک پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور دماغوں میں یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں, جماعتیں بناتے ہیں. مستشرقین یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں. خالد بن ولید کو معزول کر دیا عمر ابن خطاب نے, اور یہ کہتے ہیں ان کے خلافت کے دور کا یہ بہت ہی ایسا کام تھا جو پسپائی کی طرف مسلمانوں کو لے جاتا ہے, یا مسلمانوں میں اس چیز کا ایسا اثر پڑ سکتا تھا جو ان کو کمزور کر دے. یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں لیکن فرق کچھ نہیں تھا. ان کے معاملات تھے کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور ان کی اطاعت ضروری تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات تھے. کس بات پر؟ حالانکہ مشاجرات کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی لڑائیاں تھیں. حضرت خالد بن ولید میں حضرت عمر میں کوئی لڑائی نہیں تھی. وہ ان کو خلیفہ اجل, خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق سمجھتے تھے اور ان کی اطاعت میں 5 سال گزارے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کیا جائے. وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں, لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں, سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادنا سی بھی چیز کوئی ایسی جو اسراف ہو, ضائع ہو, اس کو برداشت نہیں کرتے. حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے, اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا, تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں فرماتے. لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی. ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے, اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے, ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑھے تو حضرت خالد بن ولید نے 12,000 درہم اس کو نذرانے میں دے دی. شاعر صاحب سنو, بہت زیادہ نذرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. خالد بن ولید کا یہی تھا, بس 12,000 درہم انہوں نے ایک شاعر کو نذرانے میں دیے, اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو. حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا
کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے. تم کل سے گورنر نہیں ہو. اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے, کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی. ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے, بہت لذیذ گوشت. حضرت عمر آئے, کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی. جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے آدمی جو طبیعت کرے جو چاہے, جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے, ہر بار ایسا کرتا رہے, اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا. حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے, اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا. خالد بن ولید سے پوچھو, خط میں پہلے یہی تھا, یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے, یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے. اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں, یتیموں کو دیا جا سکتا. یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں, ناجائز سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سے پیسہ لار نہیں رہو گے. یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں, بہت اہم تھا. اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں, روم فتح ہونے کے قریب ہے اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے. تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح, امین الامت. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے, میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کو امین الامت کہا گیا, وہ امانتوں والے بھی ہیں. تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا, خط رکھ لیا, ابھی خالد بن ولید کو دے دوں, معزول کر لوں, جنگیں چل رہی ہیں, بہت جگہ ان کو کام آنا ہے. تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں, بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے. کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی, آپ اپنی مرضی سے جو خرچہ کیے. حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے, یہ صدیق اکبر کا نہیں, یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا ایک خط آیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا, جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا. یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا, مجھے ہٹائے, صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا, ہماری کرسی ہل گئی, اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو. میرے عزیزوں تمہیں پتا نہیں اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے. مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے. ہم نے خود دیکھا ہے مصر میں, ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس ہاسٹل کا جو انچارج ہوا کرتا تھا وہ بڑے اس کے ناز و نخرے ہوتے تھے, اور اس کی سائن کے بغیر ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا, اس کی سائن کے بغیر روم نہیں ملتا تھا, اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہوتے تھے 2-3 گھنٹے کے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے منانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہتے تھے, اور کبھی سائن کر کے دیا کبھی نہیں دیا. 4-6 مہینے کے بعد دیکھا اس کو, ہم نے دیکھا کہ ہاسٹل کے دروازے پر دروازہ کھول رہا ہے, دروازہ بند کر رہا ہے. کہا وہاں سے ادھر سیدھے آ گئے. کہا کوئی بات نہیں, ہمارے لیے نارمل ہے. یہ بات میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس آدمی کو دروازے کے پاس دروازہ کھولنے بند کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کل تک جو مجھے وہاں خدمت دی گئی تھی وہ بھی اللہ کا شکر ہے, یہاں پر جو دی گئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اسلام یہی چاہتا ہے
तुम कुर्सियों पर चिपक करके नहीं, अल्लाह करीम जिस मनसब पर तुम्हें बिठाए शुक्र बजा लाओ, शुक्र बजा लाओ। खालिद बिन वलीद को पड़े होते तो समझ में आता, मनसब ओहदे ये सब वक्ती होते हैं, बहुत वक्ती होते हैं, बहुत शॉर्ट लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं। और अगर कोई ये चाहता है कि मैं ही रहूंगा रुस्तम, मैं ही रहूंगा पहलवान, मैं ही रहूंगा बादशाह, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े उतार दिए जाते हैं। और अभी देखना हवाएं चलेंगी, मुल्क के भी हालात बदल सकते हैं। जिस तुर्रम खान को ये समझ में आता है आज कि मेरे अलावा कोई नहीं, जगह जगह होर्डिंग बोर्ड मेरे ही है, पोस्टर मेरे ही है, फोटो मेरे ही है, कल को हो सकता है किसी न्यूज़पेपर के कोने में भी नजर नहीं आओगे। अल्लाह के फैसले आएंगे, कभी कोने में भी नहीं नजर आओगे। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, लेकिन उस फैसलों पर अमल कर लेने में इज्जत है। खालिद बिन वलीद को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उन्होंने कोई सरकशी नहीं की, ना कोई बगावत की। उनके फतह किए हुए इलाके एक दो नहीं, सैकड़ों, यानी 100 से ज्यादा इलाके फतह किए हुए हैं। कितनी जगह उनका बनाया हुआ गवर्नर है। क्या कभी ये बगावत कर जाते? नहीं, मैं उमर इब्न खत्ताब की बात नहीं मानता। ताकत भी है, कुव्वत भी है, फौज भी है, फतह किए हुए इलाके भी हैं। नहीं, सोहबत रसूल पाए हुए थे, खड़े हो गए, खत को लेकर चूम लिया और अबू उबैदा बिन जर्राह के हाथ को चूम कर कहते हैं, आप अमीर लश्कर हैं, आप सिपह सालार हैं, मैं अपनी बकिया पूरी जिंदगी आपकी सिपह सालारी में आम फौजी के साथ, आम लश्करी की तरह खिदमत अंजाम देने को भी सादत महसूस करूंगा। ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त जो किया। अब मैं आपको ये जो बताया हूं, एक बात मैं बता दूं मेरे अजीजों, इसीलिए हम कहते हैं साहबा के इन मामलात को सुनना हो तो किसी सुन्नी सहीउल अकीदा से सुनो, किसी चुन्नी से सुनोगे तो फिर वो ऐसे इख्तिलाफात बताएगा कि तुम्हारे दिल में लगने लगेगा उमर फारूक ने ऐसा किया, खालिद बिन वलीद ने ऐसा किया, अली बिन अबी तालिब ने ऐसा किया, अमीर मुआविया ने ऐसा किया। नहीं, एतदाल और तवाजुन बरकरार रखना सारे सहाबा के दरमियान यह उम्मत पर फर्ज है, इसलिए कि हमें पता है सबको जो शरफ मिला है वो सोहबत रसूल का मिला है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे किसी भी साहबी को गाली ना दो, किसी भी साहबी को बुरा भला ना कहो। सहाबा में किसी के साथ भी हम बुरा भला करेंगे तो रसूलुल्लाह को तकलीफ होगी। हम ये मद्देनजर रखते हैं, अल्लाह के रसूल की शरफ सोहबत उन्हें मिली हुई है, इसलिए हम सबको इज्जत के साथ याद करते हैं। उनकी खिदमत सबकी अपनी जगह पर है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का माजूल होना, यह इतना बड़ा वाकया, इसको मुस्तशरिकीन यहूदी बनाकर पेश करते हैं और मुसलमानों में शक पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। हजरत उमर से पूछा गया, उनकी खिदमत बहुत है। एक जंग मौता में उन्होंने 9 तलवारें अपने हाथ से तोड़ डाली थी। जंगे कादसिया, जंगे यरमौक, पता नहीं कितनी जंगे हैं, तारीख में है। हजरत उमर से पूछा गया, खालिद बिन वलीद को अचानक माजूल क्यों किया? कहा, एक तो वो मामला था, सख्ती करते थे हजरत उमर फारूक मामलात पर कि कोई भी इसराफ नहीं होना चाहिए माल में, लेकिन उसके अलावा दूसरी वजह हजरत उमर फारूक ने ये बताई, जो खालिद बिन वलीद की खिदमत बहुत है। ये कौन कह रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं, खालिद बिन वलीद की खिदमत बहुत है, वह अल्लाह की तलवारों में से तलवार है, रसूलुल्लाह ने फरमाया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पूरे मोमिनीन में, मुसलमानों में या दुनिया को ये लगने ना लगे कि हर जंग सिर्फ खालिद की वजह से पता होती है। ये तस्वुर किसी के दिमाग में ना बैठ जाए। कहा कि फिर आप क्या चाहते हैं? मैं ये तस्वुर देना चाहता हूं, मुसलमानों को फतह मिलती है तो अल्लाह की मदद से मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कुल लोगों का बरकरार रहे, किसी पर किसी शख्स पर डिपेंड होना नहीं। मेरे अजीजों, यहां तो हजरत उमर फारूक ये सोचते थे कि खालिद बिन वलीद पर डिपेंड होकर न रहे, फतुहात अल्लाह की तरफ से होती हैं। यहां पता नहीं ऐसे ऐसे ढकोसले पीर आए हुए हैं, कहते हैं बस हमारे पीछे रहो, जन्नत तक ले जाएंगे और इसके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं तुम्हारा। ये हमारा हल्का छोड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये बांध करके रखो, इस हल्के में ऐसे बांध करके रखो कि यहां से निकल नहीं सकते। खुद का पता नहीं मरने के बाद कितने मारे जाएंगे, कितने पीटे जाएंगे फरिश्तों से, लेकिन दूसरों के दिलों में ये बातें डाल करके रखना
اسی لیے یاد رکھو کسی ایک پر ڈیپینڈ ہو کر کے رہنا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں. دین اسلام اللہ پر توکل سکھاتا ہے. شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک مومنین کو مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا, وہ ذریعہ ہوگا, کوئی سپہ سالار ہوگا, کوئی امیر ہوگا, کوئی ہمارا قائد ہوگا, وہ ذریعہ ہوگا, لیکن مدد کس کے ذریعے سے ہوگی؟ صرف اللہ ہی سے ہوگی. اب سنیے سیدنا عمر ابن خطاب کی دور خلافت کی یہ سرحدیں بڑھتی گئیں, کہاں تک پہنچی؟ یہ علاقے فتوحات کے, ایران فتح ہو چکا ہے, ملک شام فتح ہو چکا ہے, روم فتح ہو چکا ہے. قرآن کی وہ آیت جو میں نے بتایا تھا, صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے کہ یہ روم فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بادیہ نشین پیروں میں چپل نہیں پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور روم فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. جس دن روم فتح ہو گیا صحابہ نے کہا اللہ نے سچ فرمایا, الف لام میم غلبت الروم. اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم, روم مغلوب ہو جائے گے, رومی مغلوب ہو جائیں گے, ان کو شکست ہو جائے گی. اور ہوئی شکست, مسلمانوں نے شکست دی. عزیزان گرامی, دو بڑی سلطنتیں قیصر و کسریٰ, قیصر و کسریٰ دنیا میں سنتے رہے ہوں گے. قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو, دونوں کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد سے آج تک نہ قیصر آیا نہ کسریٰ آیا, کبھی آیا ہی نہیں. اب کوئی نہ قیصر آیا نہ کوئی کسریٰ آیا. ہو سکتا ہے کسی محلے میں کسی بچے کا نام آیا ہوگا قیصر نام, لیکن جو بادشاہ قیصر تھا وہ نہیں آیا, بادشاہ تھا وہ نہیں آیا. اور ایران کی سلطنت کے ختم ہونے کے جو معاملات تھے اس میں جو خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا, اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا. اس کا بیٹا شیروے تھا اور بیٹا بیٹا سلطنت پر, بیٹے کو باقی دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کر دیا. دوسرے بھائی تھے تقریباً 8, یعنی خسرو پرویز کے 8 بیٹے تھے, انہوں نے سب شیروے کو مار ڈالا. اور مارنے کے بعد 8 میں سے 7 نے مارا ہوگا, 7 میں سے کوئی تو بنتا بادشاہ, اور جو بادشاہ بنا باقی میں اختلاف. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. بھائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, سب الگ الگ لے کر کے ٹکڑیاں چلے گئے. پھر اس کے بعد جو وہاں بادشاہ بنا اس کا بیٹا پیدا ہوا, اور اس کے بعد وہ سلطنت ایران جو کسریٰ بادشاہ کی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. آج تک ایران میں دوبارہ کسریٰ نہیں آیا, پرچم اسلام لہرا رہا ہے. اب وہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا دوں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رقبہ جو پھیلا, 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام کی سرحدیں پھیلی تھی. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے. اور دور فاروقی کب تک چلا؟ تقریباً 10 سال یہ عرصہ گزرا. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے لے کر جس دن سے آپ خلیفہ بنے 10 سال مکمل ہوئے حضرت عمر فاروق کے, فتوحات بے شمار ہوئی. اور یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی. دور فاروقی میں ایران بھی فتح ہوا, عراق بھی فتح ہوا, شام بھی فتح ہوا, موصل بھی, مصر بھی فتح ہوا, لیکن یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ ہوگا اگر نہ بیان کروں کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک بڑی فتح ہوئی تھی, وہ فتح بیت المقدس تھی. مسلمانوں کا قبلہ اول جو فلسطین میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہی بھیجا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عمرو بن عاص جو مصر گئے تھے, عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا تھا, آج ان کی قبر مصر میں ہی موجود ہے. اور ایک گورنر تھے عقبہ بن نافع, کیسے جوشیلے تھے حضرت عمر فاروق کے ایک سپاہی ایسے تھے عقبہ بن نافع. مصر پورا فتح ہو گیا. پڑوس میں کیا تھا, سب علاقے فتح کرتے گئے, اپنا گھوڑا رات کے وقت دوڑاتے تھے. کیا جوش تھا مسلمانوں کا, ان کی کوئی سرحد نہیں تھی. وہ کہیں جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ اینڈ آ گیا, ختم یہاں پر. اب اس کے بعد ہمارا ڈیڈ اینڈ تو ہمارے گھر کی چوکٹ ہی ہے, اس کے بعد تو جانا ہی نہیں چاہتے. زیادہ بڑھ گئے تو محلہ ہے. وہ صحابہ تھے ان کا ڈیڈ اینڈ کہیں آتا ہی نہیں تھا, سرحد ہی نہیں تھی. عقبہ بن نافع رات کے وقت مصر فتح ہونے کے بعد چند ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے. ان کے ساتھی کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہم جاتے, کھلے میدان میں آتے, اور 14ویں کا چاند طلوع گھوڑے پر بیٹھ کر کے
اچھلتے تھے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے, چھلانگ لگاتے, اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ عقبہ بن نافع کہتے ہیں کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند میں جاتا تو میں پرچم اسلام لہرا کر آتا, میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک لے جاتا. یہ ان کا جذبہ تھا, ان کی سرحدیں نہیں تھیں. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسے سپاہی تھے کہ پورے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. آذربائیجان کہاں کا علاقہ ہے, کہاں چلے گئے, مصر چلے گئے, اور عراق پورا فتح, ایران فتح, یمن فتح, حجاز کا پورا علاقہ. یہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر آج کے دور میں, جس میں کئی کنٹریز آتی ہیں, آج کئی کنٹریاں ہیں. اس وقت تنہا ایک علاقے کا ایک ہی خلیفہ ہے, وہ مدینے سے حکومت کر رہا ہے, عمر بن خطاب. اور رومیوں کی فوج جب مغلوب ہو رہی تھی, رومیوں کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا تھا عمر بن خطاب کے حالات دیکھ کر کے آؤ. وہ مدینے میں آ کر کے لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے. بادشاہ؟ کہا کہ ہاں مسلمانوں کا بادشاہ. کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. کہا اچھا وہ کہاں ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ جو مدینے میں موجود مسلمان تھے وہ پھر ہنس پڑے. محل؟ امیر المومنین کا محل نہیں ہے. دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں پیپل کا ایک درخت ہوگا, اس کے سائے میں سو رہا ہوگا. وہ روم سے آیا ہوا ایلچی قاصد کہتا ہے جس کے خوف سے ہمارے بادشاہوں کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں. ہاں ہارٹ اٹیک آ کر موت آ رہی ہے, اور یہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے بے خوف سویا ہوا. حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا تو یقیناً وہ درخت کے نیچے ننگی پیٹ سوئے ہوئے تھے. اس قاصد نے یہ سوچ کر کے کہ یہاں اگر قصہ ختم کر دوں تو روم بھی سکون کی سانس لے گا, ایران بھی سکون کی سانس لے گا. سوچ رہا تھا, حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہوگا نہیں. حضرت عمر بیدار ہوئے, کہا ہم نے اپنی کرسی غریبوں کا خون چوس کر کے نہیں بچھائی ہے جیسے تمہارے بادشاہوں نے رکھی ہے. ہماری کرسی اللہ کی مرضی سے رسول اللہ کی شریعت پر قائم ہے. جب تک میرا مولا چاہے گا کوئی بڑی مصیبت آئے, عمر کو اس کے قدموں سے ہلا نہیں سکے گی. بتاؤ کیا پیغام لے کر آیا؟ جو پیغام تھا جلدی جلدی بتایا اور بھاگ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کوئی اتنے باڈی گارڈ تھے, نہ سیکورٹی تھی, کچھ نہیں. بے خوف و خطر جیتے تھے اور سرحدوں کو وہاں تک پھیلایا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا بیت المقدس کی فتح ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے, لڑائی نہیں ہوئی. آپ کو میں بتاؤں, اگر تاریخ میں نے شاید رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں جو یوم القدس منایا جاتا ہے بیت المقدس کی تاریخ میں بتایا ہے, ہمیشہ وہ لڑائیوں کی جگہ رہی ہے فلسطین. کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے, کبھی عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے. سب نے مار مار کے وہاں کی زمین کو لال کر دیا ہے. ایک بار تو بابل کی طرف سے آیا ہوا عراق کا ایک بادشاہ تھا, وہ یہودیوں کو اتنا مارا تھا کہ پورا فلسطین رنگین ہو گیا تھا یہودیوں کے خون سے. پھر ٹائٹس نام کا بادشاہ آیا تھا عیسائیوں کا, اس نے یہودیوں کو بہت مارا تھا. پھر یہودیوں کی حمایت میں ایک بادشاہ آیا تھا, اس نے عیسائیوں کو بہت مارا تھا. یہ تو چل ہی رہا تھا. وہ زمین ہمیشہ خون سے رنگین تھی. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں داخل ہوئے تو عیسائیوں کو لڑنا چاہیے تھا جیسے یہودیوں سے لڑتے تھے. دیکھا انہوں نے, خبریں سب سنی تھی, بھائی روم بھی گیا, ایران بھی گیا, بیت المقدس میں آ گئے, بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو. ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ہم لڑیں گے نہیں, صلح کر لیں گے بیت المقدس میں, لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا وہ تمہارے امیر المومنین ہی لکھیں گے. وہ مدینے میں ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر بھیجا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے, الحمدللہ فلسطین میں مسلمان آ گئے, لیکن یہاں کے جو عیسائی پادری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا ایگریمنٹ, اس پر دستخط براہ راست آپ کی ہوگی, آپ کی تحریر ہوگی. حضرت عمر نے یہ خط پا کر کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. اپنا ایک غلام لیا, ایک گھوڑا لیا اور چل پڑے. کہاں مدینے سے بیت المقدس کے لیے. لیکن عدالت فاروقی بھی, دیکھو غلام سے کہا دیکھو ایک ہی گھوڑا ہے میرے پاس اور چلنے والے 2 ہیں, ہم 2 بیٹھیں گے تو گھوڑے کے اوپر زیادتی ہوگی. ایسا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا تم چلو گے, 1 میل تم بیٹھو گے میں چلوں گا. یہ امیر المومنین کا عدل.
اور اس کے بعد ایسے ہی پورا راستہ طے کیا. 1 میل خود بیٹھتے تھے, غلام نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چلتا, پھر 1 میل کے بعد غلام کو بٹھاتے, خود رسی پکڑ کے چلتے تھے. اور یہ راستہ طے ہوا, بیت المقدس جانا ہے. فلسطین کے جتنے عیسائی تھے سب میں یہ بات مشہور تھی. امیر المومنین عمر ابن خطاب. بات تو یہ ہے میرے عزیزو, یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی, سو جا عمر آ جائے گا. ہاں, خوف بھی ایسا بسا ہوا تھا اور تذکرہ بہت تھا حضرت عمر. اور جب حضرت عمر کے آنے کی خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں, پورا علاقہ ٹوٹ پڑا تھا. دیکھنا ہے عمر ابن خطاب کو, دیکھنا ہے امیر المومنین کو, دیکھنا ہے. عیسائی بھی مسلمان بھی جو موجود تھے وہاں پر سب نکل پڑے. اور عجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس کے قریب آنے کے وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری عمر ابن خطاب کی. اللہ اکبر. وقت کا خلیفہ امیر المومنین عدل سے نہیں ہٹتا. غلام نے کہا حضور جگہ قریب آ گئی, آپ بیٹھیے. کہا نہیں, باری تو تیری ہے, میں اس میں نا انصافی نہیں کروں گا. غلام بیٹھا ہوا ہے, رسی پکڑ کر چل رہے ہیں. اور جو عیسائی دیکھے نہیں تھے صاحب آئے, ٹوٹ پڑے اور غلام کو نعرہ لگانے لگے, امیر المومنین امیر المومنین. ابو عبیدہ بن جراح نے چیخ کر کہا گھوڑے پر بیٹھا ہوا نہیں, رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے, رسی پکڑا ہوا ہے. عیسائیوں نے پہلی مرتبہ ایسا خلیفہ دیکھا تھا. رسی پکڑ کر کے آ رہے تھے, آپ سے پوچھا گیا کیا ماجرا ہے, آپ نے بتایا مدینے سے چلتے ہی ہمارا دونوں کا یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا, 1 میل تم بیٹھو گے, 1 میل میں بیٹھوں گا. اتفاق ہے کہ آخری میل بیٹھنے کا اس کا آیا اور میرا چلنے کا آیا, اور میں انصاف کے خلاف نہیں جاتا. عیسائی بس اتنے اخلاق پر متاثر تھے کہ بیت المقدس میں لے گئے. بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا برسوں سے رہا ہے, وہ مرکز نبیوں کا بھی. 30,000 کے قریب نبی وہاں پر دفن ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائی, اور یہی وہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے جہاں سے رسول اللہ نے آسمانوں کا معراج کے وقت سفر فرمایا. اور اس وقت تک مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. مسجد اقصی بیت المقدس کا پھاٹک سب سے پہلے کسی نے کھولا ہے, امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی. شجاعت فاروقی اور بہادری پر لاکھوں سلام ہو عمر فاروق پر. بیت المقدس آج بھی چیخ کر پکارتا ہوگا عمر کہاں ہے, عمر کہاں ہے. سیدنا عمر ابن خطاب گئے, پہلا خطبہ دیا تھا بیت المقدس میں, اور اس کے بعد ظہر کی اذان دی گئی تھی اور جماعت سے حضرت عمر فاروق نے پہلی نماز پڑھائی. اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. بیچ میں کچھ سال ایسے آئے تھے جب عیسائیوں نے دوبارہ اس کو قبضہ کر لیا تھا, پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو حاصل کیا. اس وقت سے لے کر آج تک ہے. لیکن اب نمازیں تو ہماری ہوتی ہیں, خطبے بھی ہمارے ہوتے ہیں, لیکن اسرائیلی یہودیوں کا پورا قبضہ اس پر ہے. سیکورٹی ان کی ہے, ویزا ان کا ہے, انتظامات ان کے ہیں. اللہ کریم پھر سے ہمیں عمر اور صلاح الدین کا جانشین عطا فرمائے جو بیت المقدس کے دروازے تمام مومنین کے لیے آزاد ہو جائے. اتنی بات نہیں, ختم نہیں. عیسائی اس قدر گرویدہ ہو گئے حضرت عمر کے, آپ نے اعلان کیا کہ اب تک جو شخص یہاں آتا رہا ہے, یہودی آتا تو جتنے عیسائی ہوتے قتل کر دیتا, عیسائی بادشاہ کوئی فتح کر لیتا تو جتنے یہودی آباد ہوتے سب کو قتل کرتا. لیکن محمد عربی کا غلام آیا ہے, محمد عربی کا غلام آیا ہے. آج حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہا, لوگ آج مجھ کو امیر المومنین کہتے ہیں, میری حیثیت صرف اتنی ہے میں خطاب کا بیٹا ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی, میرے باپ مجھے مارتے تھے. عمر تجھے بکریاں نہیں سنبھالنے آتی, لائن میں نہیں لگا پاتا. لیکن اے لوگوں, آج وہی عمر مدینے میں بیٹھ کر مصر, عراق, ایران, شام, یمن اور حجاز کے پورے خطے آذربائیجان تک اپنی حکومت چلا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ رسول اللہ کا غلام عمر ہے. یہی صحابہ کا نعرہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سیدنا عمر فاروق کا خطبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اعلان یہ کیا, جتنے عیسائی جتنے یہودی رہنا چاہیں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں فلسطین.
کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں. جو اسلام میں آنا چاہے خوش آمدید، استقبال ہے، سب کا استقبال ہوا. اس کے بعد عیسائیوں نے، آج بھی وہ چرچ موجود ہے بیت المقدس کے قریب جو ان کی سب سے پرانی چرچ، امیر المومنین کو بلایا، کہا آپ آئیے ہماری چرچ میں بھی. چرچ میں آئے، اندر جانے کے بعد دروازہ کھول کر کہا آپ اپنا مصلی بچھائیں اور اپنی نماز ہماری گرجا گھر میں ادا کریں. حضرت عمر نے مصلی اٹھا لیا اور کہا یہاں اندر نہیں، باہر دروازے پر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. عیسائیوں کے دلوں میں یہ بات لگنے لگی، کیا ہماری عبادت گاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے پرٹیکولر ایک ہی جگہ نماز پڑھنا، پوری روئے زمین اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنائی ہے.